ہومیوپیتھی کی دنیا میں کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف بیماری کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص طرح کی شخصیت کے لیے ہوتی ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک دوا پلسیٹیلا کی گہرائی میں اتریں گے۔ اس کا نام ہے ونڈ فلاور یعنی ہوا کا پھول، اور یقین کریں یہ نام ہی اس کی پوری کہانی بتا دیتا ہے۔ نرم، لچکدار اور ہمیشہ بدلتی ہوئی۔ تو یہ جو سوال ہے یہی ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایسی دواؤں کو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دوا کسی شخص کی بنیادی جذباتی اور جسمانی ساخت یعنی اس کے پورے مزاج سے میل کھاتی ہے، اور پلسیٹیلا اس کی ایک بہترین کلاسک مثال ہے۔ تو آخر یہ پلسیٹیلا ہے کیا؟ یہ ونڈ فلاور پودے سے بنتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ پھول ہوا میں کتنی آسانی سے ادھر ادھر جھومتا ہے، جھک جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پلسیٹیلا شخصیت بھی بالکل ویسی ہی ہوتی ہے، نرم، لچکدار، اور جس کا مزاج اور تکلیفیں ہوا کی طرح بدلتی رہتی ہیں۔ یہی اس دوا کی اصل پہچان ہے۔ پلسیٹیلا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی جذباتی تصویر کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ذرائع ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ صرف جسمانی علامات کا معاملہ نہیں ہے، اس کی اصل کہانی تو اس کے احساسات اور جذبات میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں اس دوا کی پوری روح چھپی ہوئی ہے۔ پلسیٹیلا شخصیت کی سب سے بڑی جذباتی ضرورت ہمدردی، تسلی اور دلاسا ہے۔ جب کوئی ان سے پیار سے، نرمی سے بات کرتا ہے، انہیں تسلی دیتا ہے، تو انہیں واقعی سکون ملتا ہے۔ تو ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ یہ لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں، بہت شفیق۔ ان کا موڈ بہت تیزی سے بدلتا ہے، ایک لمحے میں ہنس رہے ہوں گے، دوسرے ہی لمحے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اور ایک بہت ہی خاص بات، اپنی بیماری یا تکلیف بتاتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس ساری نرمی کے پیچھے اکثر تنہا رہ جانے کا ایک گہرا خوف چھپا ہوتا ہے۔ انہیں ہر وقت توجہ اور محبت کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں جن سے دوسروں کی ہمدردی ملے، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف پیار اور تسلی پانا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی جذبات کی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا جسم سے کیا تعلق ہے؟ ہومیوپیتھی میں اسے ٹوٹیلٹی کا تصور کہتے ہیں، یعنی ذہن اور جسم الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اور پلسیٹیلا میں یہ تعلق بہت ہی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہاں دیکھیں کس طرح ہر جذباتی کیفیت کا ایک جسمانی عکس موجود ہے۔ جیسے موڈ بدلتا ہے ویسے ہی جسم میں درد بھی اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ انہیں تازہ اور ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگتی ہے، اس سے ان کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ اور ایک بہت ہی عجیب اور خاص علامت، منہ بالکل خشک ہوگا لیکن پیاس بالکل نہیں لگے گی۔ اگر پلسیٹیلا کی تمام خصوصیات میں سے صرف ایک کو چننا ہو، سب سے اہم پہچان، تو وہ کیا ہوگی؟ ذرائع کے مطابق وہ ایک لفظ ہے: تبدیلی۔ پلسیٹیلا میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا، ہر چیز، ہر علامت، ہر احساس مسلسل بہاؤ کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایلن کے کی نوٹس میں ایک بہت مشہور جملہ ہے جو اس تبدیلی کے تصور کو بہترین طریقے سے سمجھاتا ہے۔ یعنی پلسیٹیلا میں کوئی بھی علامت ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہر بار جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کی نوعیت، اس کی جگہ، اس کی شدت کچھ نہ کچھ بدل جاتی ہے۔ چلیں ایک فرضی دن پر نظر ڈالتے ہیں۔ فرض کریں صبح کے وقت معدے میں تکلیف ہے، شام ہوتے ہوتے موڈ اداس ہو گیا اور خشک کھانسی شروع ہو گئی، اور جب اگلا دن آیا تو پتہ چلا کہ جوڑوں کا درد جو کل ایک جگہ تھا آج دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے۔ یہی غیر متوقع پن پلسیٹیلا کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو بس یہی ایک لفظ، بہاؤ، پلسیٹیلا کی پوری کہانی ہے۔ علامات آتی ہیں، جاتی ہیں، اپنی شکل بدلتی ہیں، اپنی جگہ بدلتی ہیں۔ یہ ایک مستقل بہاؤ کی کیفیت ہے، بالکل ہوا میں جھومتے ہوئے پھول کی طرح۔ تو اب جب ہم نے اس کی پوری تصویر سمجھ لی ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز اس دوا کو کن حالات میں استعمال کرتے ہیں۔ ذرائع سے کچھ دلچسپ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ذرائع میں کچھ بہت دلچسپ کیسز ملتے ہیں۔ ایک خاتون جنہیں شدید چکر آ رہے تھے، انہوں نے بہت محبت بھرے انداز میں فون کیا اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ایک نوجوان لڑکے کو ممس کے بعد درد خصیوں میں منتقل ہو گیا، اور ایک بزرگ شخص پروسٹیٹ کے مسئلے کے ساتھ روتے ہوئے مدد مانگ رہے تھی۔ ان سب میں پلسیٹیلا کی وہی جذباتی تصویر بالکل واضح تھی۔ اور یہ جاننا بھی دلچسپ ہے کہ
کہ पल्सिटिला होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से एक है। इसे अक्सर 30 या 200 जैसी पोटेंसी में तजवीज़ किया जाता है, जो दवा की ताकत को ज़ाहिर करती है। चलें एक नज़र में सारी अहम बातें दोहरा लेते हैं। पल्सिटेला की शख्सियत है नर्म, जज्बाती, विंड फ्लावर जैसी। उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है तसल्ली, जिससे उन्हें सुकून मिलता है। उनकी अलामात हमेशा बदलती रहती हैं। गर्मी उन्हें परेशान करती हैं और ठंडी खुली हवा अच्छी लगती है। और हाँ, प्यास बिल्कुल नहीं लगती। यही इसकी पहचान है। आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। प्लेसीबो की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सेहत को एक बहुत बड़े कैनवस पर भी देखा जा सकता है, एक ऐसा नज़रिया जहां इंसान के जज्बात, उसकी शख्सियत और उसकी जिस्मानी तकलीफ़ें ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।